اللہ تعالیٰ کے بے پناہ فضل و کرم سے ہم آج سے دورہ تفسیر القرآن باقاعدہ شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرے، دعا کرے کہ اللہ تعالی ہمیں خلوص کی دولت نصیب فرمائے۔ ہم جو قرآن پاک کی تفسیر بیان کریں اس میں صرف اور صرف اس کی رضا شامل ہو، اور دوسری دعا یہ کریں کہ اللہ تعالی مجھے جو قرآن پاک کا صحیح مفہوم ہے وہی بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ لفظ قرآن یا بنا ہے قرآن سے یا بنا ہے قراءۃ سے۔ اگر بنا ہو قرآن سے تو قرآن کا معنی ہے جمع کرنا۔ چونکہ اس قرآن مجید میں تمام اولین و آخرین کا علم جمع کر دیا گیا ہے، یہ مجموعہ ہے علوم اولین و آخرین کا، اس لیے اسے قرآن کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے آپ پر یہ قرآن جو نازل فرمایا ہے یہ ہر چیز کا روشن بیان ہے، ہر چیز اس کے اندر جمع کر دی گئی ہے، اس لیے اسے کہتے ہیں قرآن۔ اس لیے بھی اسے قرآن کہتے ہیں کہ اس نے مختلف لوگوں کو جمع کر دیا، کوئی سندھ کا ہے، کوئی پنجاب کا ہے، کوئی بلوچستان کا ہے، کوئی خیبر پختونخوا کا ہے، کوئی ایران کا ہے، کوئی عراق کا ہے، کوئی روس کا ہے، کوئی انگلستان کا ہے، کوئی عرب کا ہے، کوئی عجم کا ہے، سب مختلف لوگوں کو اس نے جمع کر کے سماکم المسلمین کہ میں نے تمہارا نام مسلم رکھ دیا ہے۔ چونکہ یہ سب کو جمع کرنے والا ہے اس لیے اسے کہتے ہیں قرآن۔ یہ لفظ قرآن قراءۃ سے بنا ہے۔ جب یہ قراءۃ سے مشتق معنی بنا ہوا معنی تو معنی ہوگا پڑھا ہوا، تو قرآن کو قرآن اس لیے بھی کہتے ہیں کہ باقی جتنی کتابیں ہیں وہ لکھی ہوئی نازل ہوئی، تورات لکھی ہوئی نازل ہوئی، لیکن یہ قرآن جو ہے لکھا ہوا نازل نہیں ہوا، یہ پڑھا ہوا اترا ہے۔ جبریل علیہ السلام آتے، تشریف لاتے، نبی کریم علیہ السلام کے سامنے آیات مبارکہ پڑھتے تو نبی کریم علیہ السلام سنتے، اور اللہ تعالیٰ ان پڑھے ہوئے الفاظ کو نبی کریم علیہ السلام کے مقدس سینے میں محفوظ فرما دیتا۔ قرآن کو قرآن اس لیے بھی کہتے ہیں، آج تک جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں کوئی کتاب قرآن جتنی پڑھی نہیں گئی۔ روزانہ کروڑوں لوگ ہیں جو قرآن مجید کا کوئی نہ کوئی حصہ، کوئی جز تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ باقی کی کتابیں ہیں ایک مرتبہ پڑھ لو، چلو جی دلچسپ کتاب ہے دوسری بار پڑھ لو، تیسری بار پڑھ لو، چوتھی بار پڑھنے کو جی نہیں جاتا۔ لیکن یہ قرآن اتنی مقدس اور بابرکت کتاب ہے کہ بار بار پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں۔ جب پڑھتے ہیں قرآن مجید ختم کر لیا پھر جی نہیں بھرتا، کہتے ہیں نہیں بھائی چلو ایک بار پھر پڑھو، ایک بار پھر پڑھو۔
یہ رمضان المبارک کی راتیں گزری ہیں، پتہ نہیں کتنے لاکھ حفاظ کرام نے قرآن مجید نماز تراویح میں پورا پڑھا ہے، پورا سنایا ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں جب تک سانس ہے ہم قرآن پاک پڑھتے رہیں گے، اس کی تلاوت مکمل کرتے رہیں گے؟ تو قرآن یا قرآن سے بنا ہے یا قراءتن سے، ایک مسئلہ یہ ختم ہوا۔ قرآن مجید آپ کھولیں تو آپ کو پہلے ہی لفظ نظر آئے گا سورت، اوپر سورت الفاتحہ، سورت البقرہ۔ یہ سورت کو سورت کیوں کہتے ہیں؟ سورت اس کا مادہ ہے سین واو را، سور۔ سور کا معنی جو ہے اس میں ہے بلندی، برتری، شرف، فضیلت، سطوت و شوکت، جاہ و جلال، زور اور دبدبا، یہ سارے اس کے معنی کے اندر موجود ہیں۔ تو لفظ سورت کا مفہوم سمجھنے کے لیے اتنا ہی بیان کر دینا کافی ہے کہ عربوں کے ہاں یہ لفظ اس عمارت کے لیے بولا جاتا تھا جو خوبصورت بھی ہو اور منزل بمنزل آسمان کی طرف بلند بھی ہو۔ اس طرح ہمارے ہاں نہیں پلازے بنتے، خوبصورت بھی ہوتے ہیں اور منزل بمنزل آسمان کی طرف اونچے بھی ہوں۔ تو عرب اس کو، اس کی ہر منزل کو سورت کہا کرتے تھے۔ اسی طرح سمجھ لیے قرآن کریم بھی اپنی مجموعی حیثیت کے اعتبار سے ایک انتہائی خوبصورت اور بلند عمارت ہے جس کی 114 منزلیں ہیں، اور ہر منزل کو سورت کہتے ہیں، ہر منزل کو سورت کہتے ہیں۔ اور یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں بیان کیا، لغت کی مشہور کتاب ہے لسان العرب، اس میں خلاصہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ ہر منزل کو کیا کہتے ہیں؟ سورت۔ جو پہلے والی منزل ہوتی ہے، پہلی منزل، وہ بنیاد بنتی ہے نا، تو اسی لیے سورت فاتحہ کا ایک نام سورت الاساس بھی ہے، بنیاد، کہ یہ پورے قرآن کریم کی بنیاد ہے۔ سورت فاتحہ کو اللہ تعالی نے بڑی عظمت عطا کی ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے یہ سورت سب سے پہلے نمبر پر ہے۔ ایک، قرآن کریم میں کوئی سورت اگر مکمل طور پر نازل ہوئی پہلے تو وہ یہی سورت فاتحہ ہے۔ کئی صورتیں ایسی ہیں نا جن کی آیتیں نازل ہوتی رہی، ایک آیت اتر گئی، دو آیتیں اتر گئی، تین آیتیں اتر گئی، لیکن سب سے پہلے جو پوری سورت نازل ہوئی وہ کون سی سورت ہے؟ سورت فاتحہ۔ اچھا، ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ جو 114 صورتیں ہیں، کچھ صورتوں کے اوپر آپ کو لکھا ہوگا مکیہ، کچھ کے اوپر لکھا ہوگا مدنیہ، کچھ صورتیں مکیہ ہیں، کچھ صورتیں مدنیہ ہیں۔ مکی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور مدنی صورتیں کون سی ہیں؟ جو ہجرت کے کہیں بھی نازل ہوئی ہوں۔ ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی صورت کو مکیہ کہتے ہیں، اور ہجرت کے بعد نازل ہونے والی صورت کو مدنیہ کہتے ہیں۔ اور یہ جو سورہ ہے، سورہ فاتحہ، یہ مکیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو مکہ مکرمہ میں عطا فرمائی۔ 14ویں پارے میں ایک سورت ہے سورت حجر، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، اے محبوب ہم نے آپ کو 7 مثانی عطا فرمایا۔ 7 مثانی، سبا کہتے ہیں 7 کو، مثانی کہتے ہیں جن کو دہرایا جائے۔
بار بار پڑھی جانے والی 7 آیتیں. اب آپ دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں نا، نماز میں جہاں سے جی چاہے قرآن پڑھ لو، لیکن ایک سورہ ایسی ہے جن کو ہر رکعت میں بار بار پڑھا جاتا ہے. پہلی رکعت میں بھی فاتحہ پڑھتے ہیں، دوسری رکعت میں بھی فاتحہ پڑھتے ہیں، تیسری میں بھی فاتحہ پڑھتے ہیں، چوتھی. یہ وہ سورت ہے جس کو بار بار دہرایا جاتا ہے. بعض علماء نے یہ بھی فرمایا ہے تو یہ سورت مکیہ، لیکن اس کے شرف کی وجہ سے، اس کی بزرگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پہلے اس کو مکہ مکرمہ میں نازل فرمایا اور دوسری مرتبہ اس سورت کو اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ میں نازل فرمایا، لیکن یہ اپنے شرف کے اعتبار سے ہے. اور ہے کتنی عظمت والی سورت. حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی مکرم شفیع معظم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا پر میں بھی قربان، میرے ماں باپ بھی قربان. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں، انجیل میں یا کسی اور کتاب میں ام القرآن کا مثل نازل نہیں فرمایا. اور سرکار ارشاد فرماتے ہیں یہی سورت سبع مثانی ہے، یہی سورت سبع مثانی ہے. یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین یہ افضل القرآن ہے. یہ جو سورہ ہے سارے قرآن کریم میں سے افضل سورت ہے. حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ عنہ آپ سے روایت ہے کہ قرآن کریم میں سب سے عظمت والی سورت الحمدللہ رب العالمین ہے. یہ قرآن پاک کی سب سے عظمت والی سورت ہے. اور جناب سیدنا انس رضی اللہ عنہ یہ نبی کریم علیہ السلام کے خادم خاص تھے. یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے احسان جتلا کر کچھ چیزیں عطا فرمائی ہیں. محبوبہ یہ چیز دے کر میں نے تجھ پر بڑا کرم کیا ہے. یہ احسان جتلا کر جو چیزیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب میں نے تجھ کو فاتحۃ الکتاب عطا فرمائی ہے اور یہ میرے عرش کے خزانے کا تحفہ ہے. اللہ نے جو اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائی تو کیا فرمایا؟ یہ میرے عرش کے خزانے کا تحفہ ہے. ایک اور صحابی ہیں ان کا نام ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میزان ہوتی ہے نا ترازو، ترازو کے ایک پلڑے میں اگر سورت فاتحہ کو رکھا جائے، فاتحۃ الکتاب کو، اور دوسرے پلڑے میں سارا قرآن باقی کا رکھ دیا جائے تو یہ فاتحۃ الکتاب والا پلڑا بھاری رہے گا. یہ 7 مرتبہ باقی کے قرآن پر فضیلت رکھتی ہے، 7 مرتبہ. ایک اور بڑے مشہور تابعی ہیں حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ، بہت بڑے صوفی بھی تھے، جلیل القدر تابعی ہیں، مفسر ہیں، محدث ہیں. وہ فرماتے ہیں درر منصور کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 104 کتابیں نازل فرمائی اور 104 کتابوں کے علوم تورات، زبور، انجیل اور فرقان ان کے اندر رکھ دیے. اور پھر قرآن کریم کے جتنے علوم ہیں وہ مفصل میں، جو مفصل صورتیں ہیں ان کے اندر،
اور مفصل کے علوم کو اللہ تعالیٰ نے سورت فاتحہ کے اندر رکھ دیا ہے۔ تو اب جس نے سورت فاتحہ کی تفسیر جان لی، امام حسن بصری فرماتے ہیں جس نے سورت فاتحہ کی تفسیر جان لی گویا اس نے تورات، زبور، انجیل، فرقان اور 104 کتابوں کی تفسیر اس نے جان لی۔ ایک اور مشہور تابعی ہیں، ان کا نام ہے حضرت امام مجاہد۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 موقع ایسے آئے ہیں کہ ابلیس بل بلا کر رویا ہے، پنجابی کے اندر باں باں کر کے رویا ہے۔ 4 موقع کون سے ہیں؟ جب وہ ملعون ہوا پہلی بار اس وقت بھی رویا، جب اسے زمین پر اتارا گیا 2، تیسرا جب نبی کریم علیہ السلام کی بعثت ہوئی 3، اور چوتھی مرتبہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام پر سورت فاتحہ کو نازل فرمایا۔ تو یہ 4 موقع ایسے ہیں جن 4 موقعوں پر ابلیس بل بلا کے رویا ہے، بل بلایا ہے، رویا ہے۔ ایک اور امام ہیں امام سہیلی، ان کی ایک کتاب ہے الروض الانف۔ انہوں نے جو 4 مواقع بیان کیے جہاں شیطان رویا ہے وہ یہ ہے کہ پہلی مرتبہ اس وقت رویا جب اللہ نے اسے زمین پر اتارا، ملعون کیا اس وقت۔ دوسرا جب وہ زمین پر اتارا گیا۔ تیسرا جب نبی کریم علیہ السلام کا میلاد ہوا۔ اور چوتھا جب نبی کریم علیہ السلام پر اللہ نے سورت فاتحہ کو نازل فرمایا۔ سورت فاتحہ کے نزول سے وہ کیوں رویا وہ اس کو تکلیف پہنچی تو تبھی رویا نا، کیا تکلیف پہنچی؟ اللہ فرماتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، ہر وقت طاق میں لگا رہتا ہے کہ میں اس بندے کو کیسے جہنم میں بھیجوں، اس بندے کو میں کیسے جہنم میں بھیجوں، اس بندے کو کیسے میں جہنم میں بھیجوں۔ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یہ بات امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر لکھی ہے۔ انہوں نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کی امت کے بارے بڑا ڈر لگتا رہتا تھا، کہیں جہنم میں نہ چلی جائے، کہیں جہنم میں نہ چلی جائے، کہیں جہنم میں نہ چلی جائے۔ لیکن آقا جب سے سورت فاتحہ نازل ہوئی ہے نا میرا سارا ڈر ختم ہو گیا۔ وہ کیسے؟ عرض کی آقا جہنم کے دروازے ہیں 7 اور سورت فاتحہ کی آیتیں بھی ہیں 7۔ آپ کا جو امتی سورت فاتحہ پڑھتا رہے گا ایک ایک آیت جہنم کے ایک ایک دروازے پر اس کے لیے پردہ بن جائے گی، اور سورت فاتحہ اپنے پڑھنے والے کو جہنم میں نہیں جانے دے گی۔ اتنی عظمتوں والی یہ سورت ہے۔ پھر سورت فاتحہ کی عظمتوں کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیے، اس کے نام بہت ہیں، اور جس چیز کے نام زیادہ ہوں تو ناموں کی زیادتی چیز کی عظمت پر دلالت کرتی ہے۔ ہمارے آقا کے کتنے ہی نام ہیں، یہ ناموں کی زیادتی کس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ آنے والا بڑا ہی عظمتوں والا ہے، اور میرا مالک اللہ رب العزت جو سب نبیوں کا مالک ہے، ہمارا مالک ہے، تمہارا مالک ہے، شرق و غرب کا، زمین و آسمان کا، ہر چیز کا مالک ہے۔ اس کے بھی تو کئی نام ہیں، متعدد نام ہے نا اللہ تعالیٰ کے۔ کیوں؟ ناموں کی کثرت شے کی عظمت پر دلالت کرتی ہے۔ اسی طرح سورت فاتحہ کے کئی نام ہیں، اور یہ متعدد نام سورت فاتحہ کی عظمت پر دلالت کرتی ہے۔ ایک نام ہے فاتحۃ الکتاب، اور یہ نام کس نے رکھا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے۔ فاتحۃ الکتاب
کتاب کی ابتدا، کتاب کا خطبہ، کتاب کا دیباچہ، اور یہ نام اس بات کی دلیل ہے کہ سورتوں کی ترتیب بھی خود نبی کریم علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ ویسے جب قرآن نازل ہوتا تھا نا، سرکار فرماتے تھے اس آیت کو فلاں سورت کے اندر رکھو، فلاں سورت میں فلاں آیت کے بعد رکھو، سرکار فرمایا کرتے تھے اس آیت کو فلاں سورت میں فلاں آیت کے بعد رکھو، یہ سرکار خود فرمایا کرتے تھے۔ لیکن نام رکھنا یہ فاتحۃ الکتاب ہے، یہ فاتحۃ الکتاب ہے، اس بات کی دلیل ہے یہ ترتیب بھی خود نبی کریم علیہ السلام نے قرآن کی سورتوں کو دی ہے۔ اس کا ایک نام ہے ام القرآن، یہ بھی نبی کریم علیہ السلام نے نام رکھا ہے۔ ایک نام ہے فاتحۃ الکتاب اور ایک نام ہے ام القرآن۔ ام کہتے ہیں مقدم کو، اسی سے امام ہے۔ ابھی ہم نے مغرب کی نماز پڑھی ہے تو امام صاحب کہاں تھے؟ آگے، چونکہ یہ سورت بھی سارے قرآن کے آگے ہے، اس لیے یہ ام القرآن ہے۔ ام کا ایک معنی خلاصہ، اصل، مغز، یہ بھی ام کے معنی ہے نا۔ بندے کی ماں کو ماں کیوں کہتے ہیں؟ وہ اصل ہے نا، بندہ ادھر سے ہی آتا ہے نا۔ تو سارے قرآن کی اصل، سارے قرآن کا مغز، سارے قرآن کا خلاصہ سورت فاتحہ کے اندر موجود ہے۔ اس کا ایک نام ہے القرآن العظیم۔ اس سورت کا ایک نام کیا ہے؟ القرآن العظیم۔ خود نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا القرآن العظیم، القرآن العظیم خود فرمایا۔ حدیث شریفوں میں ہے، بخاری وغیرہ میں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہی السبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیت، یہی سبع مثانی ہے، یہی قرآن عظیم ہے۔ اچھا، یہاں ایک بات عرض کر دوں کہ بعض ہمارے ساتھی سلفی حضرات، بس سارے تو نہیں لیکن ان میں سے بعض ایک بولی بولتی ہیں کہ سورت فاتحہ جو ہے قرآن نہیں ہے، یہ ام القرآن ہے۔ یہ قرآن نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ ام القرآن ہے۔ اب ان کو سمجھنا چاہیے کہ بھئی جب خود نبی کریم علیہ السلام جن پر قرآن نازل ہوا اس پوری سورت کو القرآن العظیم کہہ رہے ہیں، تو تمہاری بات مانے یا اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کی بات مانے؟ اور یہ جو میں بات بیان کی اس کو ذہن میں رکھیے گا، یہ مسئلہ آگے آئے گا۔ ایک نام ہے اس کا سورت وافیہ۔ وافیہ کا معنی ہوتا ہے پوری ہونے والی، پوری ہونے والی۔ باقی کی 113 صورتیں ہیں نا، آپ جی چاہے تو نماز کے اندر آدھی صورت پڑھ لیجیے، جی چاہے تو پوری پڑھ لیجیے، آپ کو اختیار ہے۔ آپ نے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل لم یجعل کیدہم فی تضلیل اتنا پڑھا، رکوع چلے گئے، نماز ہو جائے گی آپ کی۔ پوری صورت کا پڑھنا ضروری نہیں، لیکن اس کو آپ آدھا نہیں کر سکتے۔ سورت فاتحہ کو یہ پوری پڑھی جائے گی، پوری پڑھی جائے گی، اس لیے اس کو کہتے ہیں الوافیہ۔ یا یہ بھی معنی بیان کیا گیا ہے کہ قرآن کریم کے جتنے معانی ہیں وہ سارے کے اندر، سارے کے سارے اس سورت فاتحہ کے اندر موجود ہیں۔ اچھا، اس سورت کا ایک نام ہے سورت کافیہ، وافیہ اور کافیہ۔ کافیہ کفایت کرنے والی، کہ یہ سورت خیرات و برکات کے حصول کے لیے کافی ہے۔ چونکہ یہ سورت خیرات و برکات کے حصول کے لیے کافی ہے، اس لیے اس کو سورت کافیہ بھی کہتے ہیں۔ اس کا ایک نام ہے سورت شفا،
सूरत शिफा। हजरत अब्दुल मलिक बिन उमैर बयान फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फातिहतुल किताबे शिफाउम मिन कुल्लि दा। ये सूरत फातिहा जो है हर बीमारी के लिए शिफा है। हमारे बुजुर्ग एक वजीफा बताया करते थे कि वो वजीफा अगर बंदा कर ले तो अल्लाह हर बीमारी से शिफा दे देता है। वो वजीफा है क्या? फजर की सुन्नतें पढ़ी, किसी से बात नहीं करनी, सुन्नतों के बाद फर्जों से पहले 41 बार पढ़नी है सूरत फातिहा। और पढ़नी किस तरह है? पहली बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये वसल के साथ बिस्मिल्लाह को सूरत के साथ मिला के पढ़ना। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन। पूरी सूरत पढ़नी है। फिर दोबारा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर तीसरी बार भी इसी तरह। इस तरह करके 41 मरतबा सूरत फातिहा पढ़नी है। 41 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ, और 41 मरतबा वसल के साथ, फसल के साथ नहीं, वसल के साथ सूरत फातिहा पढ़नी है। पढ़नी भी 41 दिन है। तो अल्लाह ताला 41 दिन पूरे होने से पहले शिफा अता फरमा देता है। यह बड़ा मुजर्रब नुस्खा है। तो इसका एक नाम है सूरत शिफा। एक नाम है इसका रुकिया। रुकिया कहते हैं दम को, तावीज को। यह सूरत रुकिया भी है। हजरत सैयदना अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं कि एक मरतबा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने एक लड़ाई के लिए 30 सवार भेजे। चलते चलते एक अरबी कबीले में पहुंचे। जब अरबी कबीले में पहुंचे तो हमने उन्हें कहा, भाई हमें खाने पीने को दो, करो हमारी मेहमान नवाजी। लेकिन उन्होंने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। हालांकि अरब की मेहमान नवाजी तो बड़ी मशहूर है कि अरब तो बड़े मेहमान नवाज लोग हैं, लेकिन वो बड़े शूम लोग थे, उन्होंने कोई मेहमान नवाजी नहीं की। अल्लाह ताला की शान, उनका जो सरदार था उसको लड़ गया बिच्छू। सांप के डसने में और बिच्छू के डसने में बड़ा फर्क है। सांप डसे तो बंदा मर जाता है, बहुत कम बचता है, लेकिन बिच्छू के लड़ने से मरता नहीं है, लेकिन चीखें बड़ी निकलवाता है, दर्द बड़ी होती है। बिच्छू लड़ा तो नंबरदार जो था ना उस गांव का, उनका सरदार, उसने बड़ा शोर मचाओ, मर गया, मुझे बचाओ। उसके कबीले के जो हकीम हुक्मा थे उन्होंने बड़ा जोर लगाया, कोई आराम नहीं आया। वो कहने लगा, यार ये मुसलमान आए हैं, पूछो इनके पास कोई चीज है, शायद इनका नबी कोई चीज लाया हो जो शिफा देने वाली हो, तो जाओ इनसे पता करो। वो आ गए हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह अन्हु के पास और आकर कहने लगे, आपके पास कोई दम शम है बिच्छू के काटने का? फरमाया है, लेकिन मैं मुफ्त दम नहीं करूंगा, मुझे कुछ दो। उन्होंने कहा, जी क्या लोगे? फरमाया 30 बकरियां। उन्होंने कहा ठीक है, ले लेना, दम कर दो। फरमाते हैं मैं गया और 7 मरतबा अलहम्द शरीफ पढ़कर, सूरत फातिहा पढ़कर दम किया, अल्लाह ने उसे शिफा दे दी। जब वो शिफा याब हो गया तो मैंने वो 30 बकरियां ली और चल पड़े। लेकिन दिल में एक वसवसा था, हदीस के अल्फाज तो नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं वसवसा था कि कहीं ये तो नहीं कि हमने कुरान बेचा है, ये वसवसा था ना। तो दिल ने कहा कि चलो पहले सरकार के पास चलेंगे, सरकार की बारगाह में जाके अर्ज करेंगे, अगर इजाजत मिलेगी तो खा लेंगे, इनको इस्तेमाल कर लेंगे। वो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए, सारी बात का जिक्र किया।
تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں یہ تو رقیہ ہے، یہ سورت تو دم ہے، دم، ان بکریوں کو آپس میں تقسیم کر۔ پھر مجھے یوں لگتا ہے انہوں نے پھر بھی شاید کوئی دل میں نہ آئی ہو تو سرکار نے فرمایا بات سنو، تمہیں یہ سورت پڑھائی کس نے تھی؟ آقا آپ نے فرمایا تو میرا حصہ بھی نکالو۔ تو اس سورت کا نام ہے سورت رقیہ، دم ہے، تعویذ ہے۔ ایک اور صحابی ہیں خارجہ بن سلط، وہ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں، چچا صحابی ہیں کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو واپس آ رہے تھے تو ایسی قوم کے پاس سے گزرے جنہوں نے نا ایک آدمی کو زنجیروں سے باندھ رکھا تھا، پاگل تھا آدمی، تو پاگل کو پھر باندھ دیا جاتا ہے، تو پاگل کو زنجیروں سے باندھ دیا۔ جب میں وہاں سے گزرا تو اس کے گھر والے کہیں گے او یار تیرے پاس کوئی اس کا علاج ہے؟ کیونکہ تمہارے آقا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک بڑی بہترین چیز لے کر آئے ہیں۔ خارجہ بن سلط کہتے ہیں میرے چچا نے کہا ہاں ہے میرے پاس۔ وہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے 3 دن تک صبح و شام فاتحہ پڑھ کے دم کرتا رہا، 3 دن صبح و شام میں تھوک جمع کرتا، تھوک جمع کر کے اس پر مل دیتا، اس پاگل آدمی پر، اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا عطا کر دی، اس کو شفا دے دی۔ تو اس کے اہل خانہ نے خارجہ بن سلط کے چچا کو پوری 100 بکریاں دی، 100 بکریاں۔ تو 100 بکریاں لے کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سرکار کی بارگاہ میں آن کے عرض کی ساری بات، تو سرکار نے فرمایا کل، تو کھا۔ فمن اکل برقیۃ باطل، لوگ جو ہیں وہ تو غلط سلط دم کر کے وہ مال کماتے ہیں، فقد اکلت برقیۃ حق، تو نے سچا دم کر کے یہ مال کھایا ہے۔ تو اس کا نام سورت رقیہ بھی ہے۔ اس سے ایک مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ سچے کلمات پڑھ کے دم کرنا یہ گناہ نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ سچے کلمات ہو نا، قرآن پاک کے کلمات ہوں یا مقدس نام ہوں، ان ناموں کا تعویذ بنا کے گلے میں ڈالنا یہ تو شرک نہیں ہے۔ شرک تب ہے جب شرکیہ کلمات ہوں گے، جب اللہ کا نام لیا جائے تو اللہ کا نام پاک ہے، اللہ کے نام کی تو برکتیں ہوتی ہیں۔ اس کا ایک نام صلاۃ بھی ہے، صلاۃ، اس پوری سورت کو صلاۃ کہا گیا ہے۔ حدیث قدسی ہے، مسلم شریف وغیرہ کے اندر موجود ہے۔ حدیث قدسی قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، یہ جو صلاۃ ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کر دی گئی ہے۔ کون سی چیز آدھی آدھی اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان تقسیم کی گئی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ کے لیے ہے۔ الرحمن الرحیم، یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ مالک یوم الدین، یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ۔ 3 آیتیں پہلی صرف اللہ کے لیے۔ آگے ایاک نعبد، بندہ بھی ہے اللہ بھی ہے، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں، بندہ بھی ہے اللہ بھی ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، بندہ بھی ہے اللہ بھی ہے۔ آگے پھر بندے کی عرض شروع ہو جاتی ہے، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ۔ تو اس کو اللہ فرماتے ہیں یہ صلاۃ میرے اور میرے بندے کے درمیان آد و آد تقسیم کی گئی ہے، تو اس کا نام صلاۃ بھی ہے۔ اس کا ایک نام کنز بھی ہے، کنز کہتے ہیں خزانے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انہا انزلت من کنز تحت العرش، یہ سورت جو ہے عرش کے نیچے ایک خزانہ ہے، وہاں سے مجھ پر نازل کی گئی ہے، اس لیے اسے خزانہ بھی کہتے ہیں، کنز۔ ایک نام اس کا
نور بھی ہے، یہ سورت نور ہے۔ کیوں؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ سرکار نے یکدم دروازہ کھلنے کی آواز سنی اوپر، سرکار نے یوں کر کے اپنا سر انور اوپر اٹھایا۔ جب سر انور اوپر اٹھایا تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا